अस्सलाम वालेकुम। 13 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने फैसला किया था कि जो 9 मई के अंदर मुल्ज़मान पकड़े गए हैं, चाहे वो पार्टी लीडरशिप के हों, चाहे पार्टी वर्कर्स हों, या कोई अवामी सपोर्टर्स थे, जो ज़ाहिर बात है मेला देख के, माहौल देख के लोग ऐड हो गए थे। उस वक्त एक इनकलाब किसी भी कैफियत लोगों के अंदर आई हुई थी अनफॉर्चुनेटली। तो उन लोगों का ये फ़ैसला किया था सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कि उनके ट्रायल्स जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट से नहीं किए जाएंगे। और इस फ़ैसले की बहुत तारीफ़ और बहुत इज़्ज़त और एहतराम से देखा गया था कि जुडिशल प्रोसेस ने इंटरवीन किया, और हर शहरी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अगर वो जुर्म भी करे, अगर वो मुलजिम भी हो किसी क्राइम की उस इन्वेस्टिगेशन में, तो उसका ट्रायल एक फ्री एंड फेयर और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ज़रिए किया जाए, रादर दैन एक मिलिट्री अदालत के ज़रिए किया जाए। नाकदीन ने हमेशा कंप्लेन ये किया कि मिलिट्री कोर्ट्स इवन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए गैर मुनासिब है, बिकॉज़ वो अक्सर जो दहशत गर्द तंजीम के मेंबर्स होते हैं वो लोग पाकिस्तानी सिटीजन्स होते हैं, तो वो किसी यानी जुडिशल फ्रेमवर्क के अंडर आते हैं, रादर दैन कि वो मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किए जाएँ। लेकिन जो लोग इसके हामी थे वो ये आर्ग्यू करते थे कि ये बहुत स्पीडी होते हैं। तो अभी तक ये नज़र आया कि स्पीड भी यहाँ पे स्लो ही रही है जनरली, क्योंकि अब 9 मई को 2 साल पूरे होने वाले हैं। तो स्पीड यहाँ पे मकसद नहीं था। समझ ये जो आ रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स को इस्तेमाल किया जा रहा था एज ए लेवरेजिंग टूल, कि पीटीआई की लीडरशिप को डराने के लिए, धमकाने के लिए और फेस सेविंग के लिए स्टेट की, क्योंकि उनको एक एम्बेरसमेंट और सेटबैक मिला था 9 मई के ज़रिए, और उसके बाद सब्सिक्वेंट जो पॉपुलैरिटी बढ़ती गई है पीटीआई की, उसकी वजह से। इसके बावजूद कि स्टेट मशीनरी जो है वो पीटीआई को सप्रेस करने में इस वक्त बहुत एक्टिवली लगी हुई है। अब उस सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फैसले को 26वीं अमेंडमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया, और ख़ुद ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए हुए फैसले को, ये कोई पुराना फैसला नहीं है, साल पहले दिए हुए फैसले को ओवरटर्न किया, और एक 5-1 मेजॉरिटी वर्डिक्ट से सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कंडीशनली सस्पेंड कर दिया अपना 23 अक्टूबर वाला जो रूलिंग थी। अलबत्ता ये एक डिफरेंट बेंच है, लेकिन इसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस और गल्फ आ सकता है एक साल के अंदर, ये सोचने वाली बात है हमारे लॉ मेकर्स के एतबार से कि क्या कंसिस्टेंसी आ रही है प्रिंसिपल्स के अंदर। क्या प्रिंसिपली या कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात चेंज कर गई है अब कि अब आप लोगों को, सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई कर सकते हैं फॉर मतलब इस तरह के पॉलिटिकल या वायलेंट ऑफेंसेस कह लें, इनको मैस डेमोन्स्ट्रेशंस कह लें, या इनको अगर आपने टेररिस्ट अटैक के तौर पे भी इनको अगर आपने कैरेक्टराइज करना है, तो क्या स्कोप एंड स्केल इतना सीरियस था इन अटैक्स का, इन प्रोटेस्ट का। असल में जो डिफरेंस है डिबेट में वो यही है कि क्या ये प्रोटेस्ट के एक्ट्स थे या ये वायलेंट अटैक्स थे, टेररिस्टिक अटैक्स थे फौजी और सरकारी इंस्टॉलेशंस के ऊपर। मेरे ख्याल में ये दूसरी राय मानना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल और बल्कि नामुमकिन है। चाहे जाए कि वो लोग यूज़ हुए और वो समझ रहे थे कि वो कोई इनकलाब लेके आ रहे हैं, बट वो दहशतगर्दी की नीयत से वो एक्ट्स नहीं परफॉर्म किए जा रहे थे, वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, क्योंकि उनका पसंदीदा लीडर जो है वो उन लोगों के नज़दीक एक किसी मतलब बेबुनियाद वजह से नाजायज़ तरीके से अरेस्ट और उनको परसिक्यूट किया जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है, और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। अब जब से ये ओवरटर्न हुआ है सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला, तो फाइनली मिलिट्री कोर्ट्स ने अपना वर्डिक्ट दिया है, और उन्होंने 25 के करीब जो अक्यूज लोग हैं उनको 2 से 10 साल बमुशक्कत सज़ा सुनाई है। और ये 2 से 10 साल में से अक्सर लोगों के 2 साल तो तकरीबन मुकम्मल हो ही गए होंगे, क्योंकि आपकी बैक डेट में जो आपके ट्रायल से पहले आपकी इनकारसरेशन होती है तो वो भी शामिल होती है आपकी सज़ा के अंदर पोटेंशली। अब 2 से 10 साल बमुशक्कत सज़ा मिलिट्री कोर्ट की सुनाई हुई, ये भी ऐसी है कि जैसे कि हायर कोर्ट्स में जब जाएगी तो ये खारिज कर दी जाएंगी अक्सर सज़ाएँ, यानी ये अगर अटेस्ट की जाएँ, अपील की जाएँ। और आईएसपीआर के एलामिये के अंदर यही बताया जा रहा है कि
ان کو ہر حق جو ہے کانسٹیٹیوشنلی ان کو حاصل ہے کہ وہ اس کو ہائر کورٹس میں اپیل اور اٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, اپیل اور اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں. تو یہ خارج ہو جائیں گے موسٹ لائکلی سارے یہ جو ورڈکٹس آئے ہیں. اب یہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ لگتا ہے تو یہ ہے کہ ایک ہماری اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کی طرف سے ایک فیس سیونگ کا عمل کیا جا رہا ہے, کیونکہ جو ہوپلا کریٹ کی گئی تھی ان لوگوں کو پکڑنے میں, اس پکڑ دکڑ کے اندر نمبرز جو ہیں 400-500 سے لے کے 2000 تک بتائے جاتے ہیں. اس پکڑ دکڑ کے اندر چادر اور چار دیواری کے جو وہ حدود ہیں وہ بھی وائلیٹ کیے گئے تھے. بہت زیادہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی طرف سے پرفارم کی گئی تھیں, چاہے وہ ٹریکنگ ہو سٹیزنس کی, چاہے وہ سٹیزنس کی مانیٹرنگ ہو, چاہے وہ پرائیویسی کی انویژن ہو, چاہے وہ گھروں کے اندر دیواریں توڑ کے یا گیٹ توڑ کے اندر داخل ہونا ہو, گھر والوں کو ہراس کرنا ہو. جو لوگ ہائیڈنگ میں چلے گئے تھے ان کو ٹریک کرنے کے لیے بہت میرے خیال میں غیر مناسب اور غیر قانونی ہتھ کنڈے اختیار کیے گئے تھے. بہت زیادہ بلیک میلنگ اور ہراسمنٹ بھی ہوئی تھی. تو وہ سارا جو ایک فیاسکو جو بہت ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ چھوڑ گیا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسپیشلی, اس کو ذرا اس کی فیس سیونگ کرنے کے لیے ٹو شو یا پروو کہ کچھ نہ کچھ ہم نے اچیو کیا اس سے, تو یہ سزائیں سنائی گئی ہیں ان 25 لوگوں کو جو کہ کارکن تھے. ان میں سے کوئی میجر لیڈر نہیں ہے, ان میں سے کوئی سرغنہ نہیں ہے, نہ کوئی پی ٹی آئی کا بہت بڑا کوئی فگر ہیڈ ہے. یہ عام لوگ تھے جو ویڈیوز میں نے اور آپ نے دیکھی تھی یقیناً اس ٹائم پہ جو ریلیز ہوئی تھی, واٹس ایپ پہ بھی چلی تھی ساری, جو لوگ آگے آگے بڑھ کے نعرے لگا رہے تھے, یا مطلب جو پارٹی ورکر بھی کہنا ان کو میرے خیال میں ایگزیجریشن ہوگی, وہ لٹرلی بس پی ٹی آئی فین بوائز تھے یا عمران خان کے سپورٹرز تھے. یہ سپورٹ کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, ٹھیک ہے ان کا عمل برا تھا, بٹ اسٹیٹ کو ایک سینسیٹیو معاملے کو دیکھتے ہوئے صلح صفائی کی خاطر اور ایکسکیوز کرنے کی خاطر عوام کو بڑائی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, اور اسٹیٹ کو ان بچوں کو معافیا تلافیاں کروانی چاہیے تھی, جبکہ اسٹیٹ نے ان کے خلاف سخت جیلیں, ہراسمنٹ اور ہر قسم کا ہتھ کنڈا اختیار کیا گیا. بیکاز ایکچولی مقصد یہ تھا پریشر ایگزرٹ کرنا تھا لیڈرشپ کے اوپر. جہاں تک مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو پنش کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, کوئی چیلنج کرنے کا ارادہ نہیں ہے. ایون جو فیض حمید صاحب کا کورٹ کیس پرسو کیا جا رہا ہے ملٹری کورٹس میں, وہ بھی صرف ایک پریشر ٹیکٹک اور ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایونچوئل ڈیل بنائی جائے گی, جو کہ انیویٹیبل ہے اس ملک کے اندر, جو کہ کامن پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے ہماری, اس ڈیل کے اندر بیسٹ پاسبل آپ کہہ لیں فوٹنگ پہ ہو ہماری اسٹیٹ. بیکاز پاپولیرٹی کے اعتبار سے جو بیسکلی جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اسٹیٹ کے پاس مشینری ہے اپنی اسٹیٹ کی, چاہے وہ پولیس کے سیکورٹی کے ادارے ہوں, سول بیوروکریسی ہو وغیرہ وغیرہ, اور ایک پولیٹیشین کے پاس یا سویلین لیڈرشپ کے پاس صرف اور صرف جو پولیٹیکل کیپٹل ہوتا ہے وہ عوامی سپورٹ کا ہوتا ہے. تو چونکہ وہ ایک ایٹ آل ٹائم ہائی پہ ہے, اس بیلنس آف پاور کو ذرا اپنی طرف ٹپ کرنے کے لیے اسکیلز کو ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ ان کورٹ کیسز کو اور مشینری کو ہی اسٹیٹ کی استعمال کر کے پریشرائز کر رہی ہے پی ٹی آئی کو. پاکستان کی سول سوسائٹی پہلے بھی ایک بار فیل کر چکی ہوئی ہے اور ہمیشہ پارٹیزن شپ کا شکار ہوتی ہے, جہاں ہم یک طرفہ ہو کے ون سائیڈڈ ہو کے اپنے ڈیسیجنس کو میک کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں ہوتا ہے کہ بینیفٹ نہ مل جائے مخالف سمت میں پارٹی کو. اس وقت پاکستان کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو پتہ ہے کہ جب وار آن ٹیرر کا معاملہ آیا تھا اور ملٹری کورٹس کو استعمال کیا گیا ریپڈلی پاکستانی سٹیزنس کے خلاف, اور ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز بھی کیے گئے, اریسٹ اور ابڈکشنز بھی کی گئیں, اور پاکستانیوں کو بیچا بھی گیا مشرف صاحب کے دور میں, تب بھی پتہ تھا اور آج بھی سول سوسائٹی اور پولیٹیکل کلاس کو پتہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, اور وہ کبھی بھی ہمارے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. بٹ شارٹ سائٹڈنیس اور جو پولیٹیکل ایکسپیڈینس ہے اپنی اپنی جماعت اور اپنی اپنی گروپ کے فائدہ کرنے کے لیے, اس کے میکسیمم بینیفٹ کرنے کے لیے جو پاور کوریڈورز ان کے قریب رہا جا رہا ہے ان کو ڈس اپوائنٹ نہیں کیا جا رہا. پاکستان کی سو کالڈ جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی ہو, انہیں سوچنا چاہیے کہ لانگ ٹرم وہ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں. کیا اگر ٹرائی کیا جائے ان لوگوں کو جو بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن کے بعد نکلے تھے, جنہوں نے 20-21 ریلوے اسٹیشن جلا دیے تھے, ریپس کیے تھے, اے ٹی ایمز لوٹے تھے, گاڑیاں توڑی تھیں اور اکثر پاکستانی عوام کو شہید کیا تھا, ان لوگوں کے اگر ملٹری ٹرائلز کیے جائیں تو کیا وہ آل دا وے اپ ٹو دا ٹاپ زرداری صاحب تک جانے چاہیے پیپلز پارٹی کے بیک لیش اور آؤٹ برسٹ کے لیے جو انہوں نے ایک مظاہرہ کیا تھا, جو کلیئرلی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اسیسینیشن تھی, جس کی ہم آج تک اس کا حل نہیں نکال پائے کہ وہ کون ہے, کہ وہ قاتل لیگ ہے کاف لیگ کی, یا وہ ٹی ٹی پی ہے, یا وہ خود کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کوئی اڑپھس تھی یا ہماری اسٹیٹ تھی. تو سملرلی اگر اس طرح کی کوئی کانسپریسی ایک پی ٹی آئی کے خلاف کی گئی, آل بی ایٹ اس کے اندر اسیسنیشن اٹیمپٹ کے بھی پہلو ہیں, جہاں پہ عمران خان صاحب کو اسیسنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, وہاں پہ مطلب
فریولس کیسز 100 کیسز زائد کیس عمران خان صاحب کے خلاف لگائے گئے تھے. پھر ان کو اتنا پبلکلی اتنا بڑے مطلب وہ پبلک ویژولز جو تھے جس امبیرسنگ طریقے سے ہمارے سیکورٹی اداروں نے ان کو کورٹ سے گھسیٹا, دیوار وہ شیشے توڑ کے کورٹ کے اندر داخل ہوئے, پھر ان کو وہ کالر سے پکڑ کے گھسیٹ کے وہ لے کے گئے, اس طرح کے ویژولز دکھا کے عوام کو کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے. یعنی جو نیریٹو ہے پی ٹی آئی والوں کا تو اس میں تو فٹ بیٹھتی ہے نا کہ آپ نے عوام کو ورغلایا, ان کے جذبات کو بھڑکایا تاکہ وہ کوئی ایسا عمل کریں جس کے ذریعے آپ ان کو عدالتوں کے تھرو پرسو کر سکیں. بہرحال وہ بات نیدر ہیئر نور دیر ہے. یہ باتیں قیامت کی اتنی شاید پتہ لگیں گی ہمیں کہ کیا معاملات ہوئے تھے 9 مئی کے گرد و نواح کے سارے جو سرکمسٹانسز تھیں. بٹ دکھی بات تھی, انسٹیٹیوشنس پہ حملہ ہوا, پاکستانی قوم نے کیا, پاکستانی قوم کے خلاف ہی اپنی ہی املاک پہ حملہ کیا, انہوں نے اپنی چیزوں کو نقصان دیا اور وہ یہ بھگتیں گے. بٹ جو اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے وہ بڑائی کا ہوتا ہے, وہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہوتا ہے, اور وہ وڈتھ اور روم کریٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ سوسائٹی فنکشن کر سکے. آپ ان لوگوں کو سزائیں دے کے کیا حاصل کر لیں گے؟ اور یہ سزائیں بھی بعد انہوں نے ایسی ہی دی ہیں کہ صرف مصنوعی, جیسے کہ ان کو ایک شو منی کرانے کی, شو منی تو نہیں کہیں گے, مطلب صرف ایک آپٹکس کی خاطر ان کو پنشمنٹس یہ دی جا رہی ہیں تاکہ پی ٹی آئی کا پریشر بلڈ کیا جائے. بہرحال پاکستان کی سول سوسائٹی پہلے بھی فیل کی تھی وار آن ٹیرر کے زمانے میں, ہم نے ملٹری کورٹس کو الاؤ کیا تھا کہ وہ سویلینز کو ٹرائی کریں, اور آج دوبارہ ہماری سول سوسائٹی اور پولیٹیکل کلاس فیل کر رہی ہے اپنی اس کے, اور وہی گروپزم کا شکار ہے جو پہلے بھی رہی تھی. پی ٹی آئی سے غلطیاں ہوئیں, گناہ ہوئے, آپ کے خلاف انہوں نے زیادتیاں کی, بالکل ٹھیک بات ہے. بٹ ایٹ اینی پوائنٹ ٹی, ٹائم ٹی, یا وہ پوائنٹ جو جو 0 آور ہوتا ہے, اس کے اندر ہم اگر ڈیسائیڈ کریں گے ایز اے قوم کہ ہم یہ چیزیں ہم نہیں برداشت کریں گے, کیوں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو اوور ٹرن کیا, کیا وہ تب کو پریسیڈنٹ غلط تھا لیگل, یا اب درست ہے ان کے پاس, یا اب غلط اور تب ٹھیک تھا. اتنا بڑا پرنسپل کانٹرڈکشن ہونا کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس معاملے کے اندر خاص طور پہ, یہ کیا وجہ ہے کہ کیا ایسے آپ شواہد پیش ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے. ٹھیک ہے ڈفرینٹ بینچ ہے تو ڈفرینٹ نظریات ہیں ججز کے, بٹ امید ہے کہ کچھ کانسٹیٹیوشنل کنسسٹنسی تو ہوگی نا اکراس ڈفرینٹ بینچز سپریم کورٹ کے اندر. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہماری قوم جو ہے کب کس پوائنٹ پہ کہے گی کہ نہیں یار یہ ملٹری ٹرائل غیر مناسب ہے, یہ نہیں ہو سکتا سویلین کا. اور اگر اس نے بڑی عدالتوں سے خارج ہی ہونا جا کے ان سزاؤں نے, تو ہماری اسٹیٹ اور ہماری ملٹری کیوں اس بلیم کو لیتی ہے یہ حرکت کر کے؟ ان کی فیس سیونگ نہیں ہو رہی ہے اس سے, بلکہ زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایک زیادہ بروٹل یا زیادہ ظالم رجیم کے طور پہ نظر آ رہے ہیں وہ, کہ کیا ضرورت ہے ان لوگوں کو, 2 سال سے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے وداؤٹ ٹرائل, لٹکائی جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک اگین اٹس ون آف دوز تھنگز جو پاکستان میں ہوتی ہیں, اور شاید میرے خیال میں اگر ہم اپنے طریقے نہیں بدلیں گے تو ہوتی رہیں گی. اب ریمینس ٹو بی سین کہ آگے کیا ہوتا ہے, ایکچوئل پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, فیض حمید صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اور کیا کوئی سیٹلڈ نیگوسیشن ہو پاتی ہے بٹوین دا پی ٹی آئی اور اینڈ دا اسٹیٹ. آپ کا سننے کا شکریہ.